بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ماہ رجب کے بابرکت مہینے کے بارے میں۔ رجب اسلامی سال کے وہ مہینے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص اہمیت دی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں روح کی صفائی، گناہوں سے توبہ اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ رجب کے دن اور رات عبادت اور دعاؤں کے لیے بہترین وقت ہے۔ ذرا ٹھہریے، یہ بات آگے بڑھنے سے پہلے سن لیجئے۔ رجب کا مہینہ صرف ایک مہینہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توجہ کا وقت ہے۔ اس میں کیے گئے چند عمل زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں، اور ان میں دو ایسے صدقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں۔ رجب کے مہینے میں کسی بھی دن یہ دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ دو صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک شخص بہت لاچار زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کا یلغار۔ ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ حضرت میں کیا کروں، میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، رجب کا مہینہ آ چکا ہے، اس میں یہ دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ یہ دو صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وہ آدمی حیران تو ہوا، لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واقعی یہ دو صدقے ضرور کرے گا۔ کچھ دن گزرے، ایک رات وہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑے ہیں، ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر جسے چٹانوں کے پہاڑ اس کے چھت پر دیواریں کھڑی کر رہی ہیں۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائی ہو تم کون؟ یہ میرا گھر ہے، اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر ایک تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ قلعہ کیوں بنا رہے ہو؟ فرشتہ اس کے قریب آیا۔ اس نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم نے جو صدقہ دینا شروع کیا ہے، اس کے بدلے میں ہم یہ سب کر رہے ہیں۔ تو صدقے کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ مال و دولت، کپڑے، کھانا کھلانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ سوچ ادھوری ہے؟ کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ ایسے صدقے بھی ہیں جو مال کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں؟ ایسے صدقے جو انسان کر سکتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو غریب انسان کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن سکتا۔ لیکن رجب کا مہینہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کے نزدیک لاتا ہے، ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے صدقے وہ ہیں جنہیں کرنے کے لیے آپ کو مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں تو ایسے صدقے دیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ صدقے بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دو صدقے کون کون سے ہیں؟ کہ آپ نے کبھی چاہا کہ آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہوں، آپ کے دکھ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائیں؟ تو جان لیجیے اس کا راز یہی دو صدقوں میں چھپا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہے، ان کی عادت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب چیز بھی یہی ہے۔ یہ دو صدقے اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو یقین جانیے آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی قبر بھی نور سے بھر جائے گی، اور آپ کی آخرت میں بھی کامیابی ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار ہو اور نیک ہو، بیماری سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو۔ تو یاد رکھیے گا
جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ دینا شامل کر لیتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، کیونکہ یہ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے قفلیں ٹوٹتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صدقہ صرف روپیہ یا پیسہ دینے کا نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ ناظرین کرام، خاص طور پر رجب کے مہینے میں جب یہ صدقہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بھی بڑھ کر برستی ہے۔ یہ صدقے کی طاقت ہے، لیکن آج ہم جو دو صدقے آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ان کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر بوجھ ڈالنے کی۔ یہ وہ دو صدقے ہیں جو اگر رجب کے مہینے میں کر لیے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور یہی دو صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وہ کون سے دو صدقے ہیں؟ یہ مہینہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت و سکون اور خوشبو سے بھرپور خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجیے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب اور اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ رجب کا مہینہ دراصل معافی اور درگزر کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک انسان نہیں تھے، بلکہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی رویہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ صفات میں شامل ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی طور پر تو سکون مل سکتا ہے، لیکن اصل عزت اور اصل بلندی معاف کر دینے میں ہے۔ رجب کا مہینہ اسی بات کا پیغام دیتا ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے رحمت کے دروازے تم پر کھول دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہوں، آپ کے رزق میں برکت آئے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، تو دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی عادت بنا لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے، وہاں محبت بڑھتی ہے، وہاں برکتیں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے رجب کے مہینے میں یہ عہد کیجئے کہ آپ کسی کو دل میں جگہ دیں گے تو صرف محبت کے لیے، نہ کہ نفرت کے لیے۔ میری بات یاد رکھیں، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں، بلکہ اپنے لیے سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے رجب کے اس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کریں، جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ اسے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ رحمت نازل فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی پہلا صدقہ ہے، یہی اصل خوشبو ہے رجب کے مہینے کی، اور یہی اصل سبق ہے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ رجب کا مہینہ اہل ایمان کے لیے خوشی، برکت اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔
اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزارے بلکہ ان خاص اعمال کو اختیار کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ رجب کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ صدقہ صرف مال یا کھانے پینے کی چیزیں دینے کا نام نہیں، بلکہ صدقے کی کئی شکلیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا اجر بے حد عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل بھی صدقہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، وقت اور محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو دیتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی مدد کرنا، یتیم کا سہارا بننا یا محتاج کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سب صدقات ایسے اعمال ہیں جو اللہ کے یہاں بڑے پسندیدہ ہیں اور بندے کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہے۔ پہلا صدقہ بندوں کا ساتھ تعلق کا ہے اور دوسرا صدقہ ہے انسان کے اپنے نفس اور جذبات کے ساتھ تعلق کا، یعنی صبر کا۔ یہ دونوں صدقات اس لیے زیادہ اہم ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ظاہری زندگی سے ہے اور دوسروں کا تعلق ہمارے باطنی کیفیت سے ہے۔ اس طرح یہ 2 اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ رجب میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ خیرات کو کثرت سے اپنایا اور اپنی امت کو بھی بار بار اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا کرم اور سخاوت تھی۔ آپ کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور بعد میں پورا کرتے۔ اس لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور یہی عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے کہ صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقہ کو صرف مال خیرات کرنے پر سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے جذبات اور دل کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ یا غم کے باوجود زبان کو شکوے سے روکتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اپنی حاجت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ صبر ہے، اور یہی صبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے یتیمی کا صبر کیا، نوجوانی میں قربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ نے ظلم و ستم کا صبر کیا، کیا طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے باوجود صبر کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کی دنیا سے جانے پر بھی صبر کیا۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو یہ سبق دیا کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب لے جاتا ہے۔ سوچئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ صبر کیا۔ یہ صبر آپ کا دوسرا صدقہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ایک اور موقع پر جب آپ طائف گئے، وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اکسایا، تو آپ زخمی حالت میں بھی صرف یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ رجب کے مہینے میں جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس صبر کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے یا ہمارے حق تلفی کرے تو ہم بدلے کی بجائے صبر کا صدقہ دیں۔ یہ عمل ظاہر مشکل ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر بے حد عظیم ہے۔ قرآن میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ صبر کرنے والے کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ گویا یہ 2 صدقہ ہے
جس کی کوئی حد نہیں، لہٰذا جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ 2 صدقے ضرور کرنا کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ رجب کے مہینے میں ہمیں یہاں عہد کرنا چاہیے کہ ہم صرف مال صدقہ نہیں بلکہ صبر کا صدقہ بھی دیں۔ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کی تمام پریشانی کو دور فرما کر ہماری زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ، رجب کے اس بابرکت مہینے کی ہمیں صحیح قدر عطا فرما، ہمیں وہ صدقہ نصیب فرما جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، ہمارے دلوں کو معاف کرنے والا بنا، صبر کرنے والا بنا اور شکر گزار بنا دے، آمین۔ ہماری پریشانیاں، قرض، بیماریاں اور دل کے بوجھ دور فرما، آمین۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رضا اور قرب عطا فرما، ہمارے دنیا و آخرت سنوار دے۔ اے اللہ، جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفا عطا فرما، جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان لوگوں کی قبر کو نور سے منور عطا فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔